کے بعد حیث واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم جمعۃ المبارک کے لیے آنے والے میرے بھائیوں، بزرگوں، پیارے بچوں، میرے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام کھلا ہوا ہے اور میں نے قرآن مجید فرقان حمید سے برکتیں اور رحمتیں حاصل کرتے ہوئے حسب معمول یہی ارادہ کیا ہے اور یہی نیت ہے کہ خطبہ جمعۃ المبارک کے لیے جتنے ہمارے بھائی تشریف لائے ہیں اور جو آ رہے ہیں، قدم بڑھا رہے ہیں، اللہ آپ کا آنا مبارک فرمائے۔ جمعہ کے دن مسجد کے دروازے پر اللہ کے فرشتے ان کا استقبال کر رہے ہوتے ہیں اور جو جتنی جلدی آتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو جو داخل ہو رہے ہیں، جو آ چکے ہیں، جو انتظار میں اذان سے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں، سبھی کے لیے یہی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ کلام چونکہ ہمارے پاس موجود ہے، اللہ کی یہ نعمت موجود ہے، آخری کتاب، آخری پیغام، یہی ہمارا منشور ہے اور یہی ہمارا دستور حیات ہے جو رب تبارک و تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کے ہر شعبے کے لیے، ہماری عبادات ہوں، ہماری معاشرت ہو، ہماری معیشت ہو، ہمارے معاملات ہوں، ہماری کوئی بھی چیزیں ہوں، ہر چیز کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دستور اور یہ منشور عطا فرما دیا اور مسلمانوں کو یہی پیغام دیا کہ اگر تم دوسری اقوام کے مقابلے کے اندر کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے، تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے، اس قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ رب کا یہ وعدہ ہے تمہاری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ فرمایا کہ رب تبارک و تعالی تمہاری دنیا کو بھی اچھا فرما دے گا، تمہاری آخرت کو بھی اچھا فرما دے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ جو رب تبارک و تعالی کا لایا ہوا دستور ہے اور جو منشور ہے اور جو کتاب لا ریب فیہ، تمام کتابوں کی جامع کتاب اللہ نے عطا فرمائی ہے، اس کتاب کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا شروع کرو۔ فرمایا کہ وہ کتاب تمہیں سب سے پہلے یہ سبق دیتی ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم نہ کرنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، کسی کا حق نہ مارنا۔ سن لو جمعے کے لیے آنے والوں، رب تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا يحب الظالمین۔ فرمایا رب تبارک و تعالی ظالموں سے پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا، بلکہ ظالموں پر، کافروں پر، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دور ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ جو مسلمان پر ظلم کرتے ہیں، حق مارتے ہیں، غصب کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، ان کے ساتھ چیٹ کرتے ہیں، فرمایا ان کو لگتا ایسا ہے کہ وہ یہاں پر بہت سکسسفل ہو گئے، بہت کامیاب و کامران، کہتے ہیں یار فلاں بندہ بڑا تیز ہے یار، واہ 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 کیا بندہ ہے یار، اوئے ہوئے 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 ہوئے، اتنی چکر بازیاں آتی ہیں اس کو، تو دنیا اس کو بڑا تیز کہہ رہی ہوتی ہے اور اس کو کامیابی اور کامرانی کی کیٹیگری کے اندر شامل کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ اپنے لیے جہنم کی آگ تیار کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ جتنی چیزیں ہیں، کسی کا مال غصب کرنا، کسی کے ساتھ ناحق کرنا، فرمایا یہ سب کی سب چیزیں تمہیں تباہ و برباد کر دے گی۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ فرمایا نہ تو کسی کا ناحق مال کھاؤ۔ فرمایا یہ جو ناحق مال کھاتے ہیں، فرمایا یہ اپنے پیٹ کے اندر مال نہیں ڈالتے ہیں، بلکہ فرمایا کہ یہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ کے اندر داخل کر رہے ہوتے ہیں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما،
انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، فرمایا وہ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم کی آگ کو بھر رہے ہوتے ہیں۔ تو دنیا کہہ رہی ہوتی ہے کہ کامیاب ہو رہے ہیں، اور ان کا ہر آنے والا دن ظلم کی وجہ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الظلم، فرمایا کہ ظلم جو ہے یہ ظلمات ہے، فرمایا یہ جو جتنے ظلم تم دنیا کے اندر کرو گے قیامت کے دن اتنے ہی اندھیرے تمہارے سامنے آئیں گے، اور فرمایا قیامت کے دن اتنی ہی پریشانیاں اور اتنی ہی مشکلات تمہارے سامنے آئیں گی۔ اور اگر کوئی بندہ اللہ کا نیکوکار ہے، نیکی کرتا ہے اور نیکی کر کے وہ زندگی بسر کرتا ہے، فرمایا اس کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتہا الانہار، سبحان اللہ فرما دے۔ فرمایا وہ بندے مومنین اور مومنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، فرمایا وہ قیامت کے دن چل رہے ہوں گے، پل صراط پر چل رہے ہوں گے، نور ان کے دائیں بھی ہوگا بائیں بھی ہوگا، ایمان کا نور لے کر جائیں گے، عمل کا نور لے کر جائیں گے۔ فرمایا کہ بشراکم الیوم جنات تجری، اور فرمایا کہ تمہارے لیے اس دن بشارت ہے اس جنت کی کہ جس کے نیچے نہریں جاری و ساری ہیں، فرمایا ہمیشہ اس کے اندر رہو گے، ذالک هو الفوز العظیم، یہ سب سے بڑی کامیابی۔ تم کہتے ہو یہ کامیاب ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، قرآن کہتا ہے یہ کامیاب ہے کہ جس نے وہاں قیامت سے، اور فرمایا جو ظلم کرتا ہے، فرمایا کہ اس ظلم کی ظلمات اور اندھیرے وہ قیامت کے دن اور میدان معاشر کے اندر دیکھے گا۔ حضرات گرامی، جن سوسائٹیوں کے اندر ظلم ہوتا ہے، جن معاشروں میں ظلم ہوتا ہے، اور جن گھرانوں کے اندر ظلم ہوتا ہے، فرمایا اپنی اولاد کے ساتھ بھی ظلم نہ کرو، اپنے خاندان کے ساتھ ظلم نہ کرو، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ظلم نہ کرو۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی مجھے کچھ دینا چاہتے تھے، میری والدہ سے کہا کہ میں اپنے اس بیٹے کو مجھے بہت پیارا لگتا ہے، میں اس کو کچھ دینا چاہتا ہوں اپنی پراپرٹی اور اپنی جائیداد میں سے۔ بولے میری ماں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں راضی ہوں گی جب تک اس تحفے پر، اس ہدیے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نہ بنایا جائے۔ حضرت نعمان بن بشیر فرماتے میرے والد نے میرا ہاتھ پکڑا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، اور جا کر سارا قصہ سنایا کہ یا رسول اللہ میں دینا چاہتا ہوں لیکن اس کی ماں نہیں مان رہی اور آپ کو گواہ بنانا چاہتی ہے، یہ سنیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنے دوسرے بچوں کو بھی یہ پراپرٹی اور یہ تحفہ اور یہ دے رہے ہو؟ عرض کی نہیں، یہ دوسروں کو تو نہیں دے رہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، اعدلوا بین اولادکم، فرمایا اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو۔ سبحان اللہ، یار قربان جائیں اس اسلام پر۔ یہ تو ہماری نالائکی ہے، یہ تو ہماری نااہلی ہے کہ ہم ظالم بن گئے، ہم نے عدل کو چھوڑ دیا۔ باہر تو باہر ہے، زمین پر تو زمین پر ہے، جو اسلام اپنے گھر میں اپنے بچوں کے درمیان، ان کے والد گرامی وہ چیز دے چکے تھے اپنے بیٹے کو، رسول پاک نے فرمایا یا تو سب بچوں کو دو یا پھر اس سے بھی واپس کرو۔ نعمان بن بشیر جلیل القدر صحابی رسول ہیں، اور بہت بزرگ صحابی رسول ہو کر دنیا سے پردہ فرمائے۔ یزید کے زمانے کے اندر ایک گورنر تھے کوفہ کے، اور انہوں نے کہا کہ میں آل بیت اطہار کے خلاف کوئی کردار ادا نہیں کروں گا، ان کو معزول کر دیا گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا، حضور نے فرمایا اعدلوا بین اولادکم، فرمایا اپنی اولاد کے درمیان بھی عدل کرو۔ وہ سوسائٹی، وہ معاشرہ، وہ گھر، وہ بزنس، وہ کمپنی، وہ امپائر جس کے اندر عدل نہیں ہوگا، وہ آہستہ 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 دیمک کی طرح ختم ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی۔ ہمارے ہاں ہوتا بھی یہ ہے اولاد کے درمیان کہ ایک بڑا بچہ ہے، وہ باپ کے ساتھ لگا ہوا ہے، کام کر رہا ہے، اس نے اپنی ساری جوانی کھپا ڈالی۔ یہ بھی ایک پرابلم ہے، وہ صرف تنخواہ بیس پر چل رہا ہے کہ جیب خرچی اس کو مل رہی ہے۔ چھوٹے بچے وہ بھی آ کر آہستہ آہستہ بزنس کے اندر جوائنٹ ہوتے ہیں۔ ایک بچے کی عمر بڑی ہو گئی، اس نے اپنے سارے گولڈن جو ایج تھی وہ ساری کی ساری امپائر کے اندر لگا دی۔ یہ بعد میں آ کر ہوئے، چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی دیکھیں کہ اس کی ساری عمر لگ چکی ہے، اس کو کوئی الگ چیز تو دیں، یا تو اس کو آپ شیئرنگ کے اندر حصہ ڈالیں۔
آپ نے اس کو رکھی ہوئی جیب خرچی، سارا گھر چل رہا ہے، ساری فیملی عیاشیاں کر رہی ہے، اور وہ غریب کا بچہ جو ہے جیب خرچی پر اپنی فیملی کو چلا رہا ہے، اس کی فیملی بھی احساس کمتری کا شکار ہو رہی ہے، اس کے بچے بھی احساس کمتری کا شکار ہو رہے ہیں. بولا میں کیا کروں، مجھے جیب خرچی، پاپا جیب خرچی دیتے میں کیا کروں. یہ بھی ایک معاشرے کے اندر چیزیں آتی ہیں. تو ہر اعتبار سے فرمایا اولاد کے درمیان عدل کرو، نہ کسی پر ظلم کرو نہ کسی پر زیادتی کرو. ہاں جو پراپرٹی بٹنی ہے اس کا جو حصہ ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وہ فرمایا مرنے کے بعد ہوگا. اس پر انشاءاللہ میں مستقل پورا ایک لیکچر دوں گا. یہ بڑا ایک چبھتا ہوا عوامی لوگ آتے رہتے ہیں ہمارے پاس، آ کر اپنی چیزیں ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ خاندانوں کے درمیان اس وجہ سے بھی کتنی ٹوٹ پھوٹ ہے. اس پر ساری چیزوں کو میں جمع کر کے انشاءاللہ ایک لیکچر دوں گا. دوسری طرف چلا جاؤں گا میں. اصل چیز یہ ہے کہ جو اسلام آپ کو گھر میں، فیملی میں، خاندان میں، بچوں میں عدل کا کہتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط. فرمایا اے ایمان والو تم جو ہے عدل و انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کبھی ظلم نہ کرنا. فرمایا کبھی ظالموں کا ساتھ نہ دینا، کبھی ظالموں کی طرف جھکنا بھی نہ. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظام لے کر آئے ہیں، جو نظام مصطفیٰ لے کر آئے ہیں، اللہ اکبر، حقیقت کے اندر آپ دیکھیں تو ہم خود اس نظام کو نافذ ہی کرنا نہیں چاہتے. جمعے میں دعا کرتے ہیں یا اللہ تو سیدنا عمر فاروق جیسا کو عدل والا عطا فرما دے. باہر ہم جاتے ہیں، ہم نے کبھی سیدنا عمر فاروق والا تلاش کیا؟ یہ جو مصلی پر میں امامت کروں گا، یہ امامت ہے امامت صغرا. کون سی امامت ہے؟ چھوٹی امامت. اور وہ جو اسلام آباد کے لیے 8 تاریخ کو آپ منتخب کریں گے وہ ہے امامت کبرا. یہ قاری صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے یہاں پر، ہم عصر کے بعد بیٹھے ہوئے تھے. کوئی نیا بندہ آیا، میں نے زندگی کو اس کو پہلی مرتبہ دیکھا، کسی اور علاقے کا تھا، پتہ نہیں کس علاقے کا. کہنے لگا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. میں نے کہا پوچھو، ہمارا کام ہی یہ ہے، ہماری ڈیوٹی مسئلے بتانا. پوچھو کیا؟ عصر کے بعد، ابھی کوئی ہفتہ پہلے. بولا حضرت وہ ہمارے امام صاحب ہیں، وہ مصلی پر بیٹھ کے نا وضو کر کے ساکس پہنتے ہیں، تو یہ مصلی پر ساکس پہننا جائز ہے؟ مصلی پر ساکس پہننا جائز ہے؟ یقین کریں قاری صاحب کھڑے تھے. میں نے کہا ہاں بالکل جائز ہے، ساکس پہننا، وضو کر کے آئیں تو ساکس مصلی پر پہنے. بولا حضرت وہ کنگھی بھی کر لیتے ہیں مصلی پر. میں نے کہا ہاں کنگھی بھی کرنا جائز ہے، کر سکتے ہیں کنگھی. میں نے کہا ہاں وہ کھا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، اعتکاف کی نیت کر لیں. بولا ہاں وہ تو اعتکاف کی نیت ہے نا، اعتکاف کی نیت. میں نے کہا نیت بیٹا دل کے ارادے کا نام ہے. آپ اس کے دل کے اندر گھسے تھے کہ اس نے نیت کی ہے نہیں کی ہے. لیکن افسوس مجھے کس بات کا ہوا، دکھ کس بات کا ہوا، قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے کہ ان اماموں کے غریبوں کے پیچھے لگایا ہوا ہے کہ یہ کنگھی کرتے ہیں، ان کی شلوار اوپر ہے نیچے ہے، ان کی ناڑی صحیح بندھی ہوئی نہیں بندھی ہوئی. یہ امامت صغرا ان اماموں کے پیچھے لوگوں کو لگایا ہوا ہے. اور یہ جو منتخب کریں گے بولیں گے بھئی 8 تاریخ کو یہ چور، ظالم، ڈاکو، بولے نہیں غیر سیاسی مولانا صاحب گناہ ہو جائے گا، سیاست کی بات کو گناہ ہو جائے گا. یعنی ہمارا مائنڈ سیٹ ایسا بنا دیا ہے کہ جن کو ظالموں کو، چوروں کو پکڑنا ہے، جو میرے ملک کو کھا رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، جو تباہ و برباد نسلیں میری تباہ کر دی ہیں، اور جن کے لیے حضور کے خاندان آل بیت اطہار نے سارا خاندان قربان کر دیا. یزید کے ساتھ امام حسین کا جھگڑا کیا تھا؟ یزید کہتا تھا حضور آپ مدینہ منورہ شریف بیٹھیں، آپ کو نذرانے بھی دیں گے، آپ کو ہر چیز ملے گی، آپ کھائیں پیئیں، مزے کریں، عیاشی کریں، یہ تسبیح لیں، اللہ اللہ کریں، سبحان اللہ پڑھتے رہیں. لیکن جو کچھ میں بیٹھ کے کر رہا ہوں شام کے اندر، ان معاملات کے اندر مداخلت. مراد کیا ہے؟ آپ غیر سیاسی ہو جائیں. آپ کا سیاست سے، ریاست سے، دین سے کوئی بھی اس اعتبار سے تعلق نہیں ہونا چاہیے. میں جو کچھ مرضی کر رہا ہوں، میں ملک کو تباہ کروں، میں اسلام کو تباہ کروں، میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں اور بیٹھ کر آپ نذرانے وصول کریں. آپ کے نذرانوں کو میں نہیں چھینوں گا، آپ کی زندگی سکون کے ساتھ گزرے گی. قربان جائیں آل بیت اطہار پر، امام حسین کی حسینیت پر قربان جائیں. وہ حریت کا سبق دیا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. میرے نانا جان جس دین کو لے کر آئے ہیں وہ دین تباہ ہو رہا ہو
اور حسین اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دے؟ کون کون امام حسین کے ساتھ ہے؟ کون کون امام حسین کی فکر کے ساتھ ہے؟ لیکن یہ یاد رکھ لینا کہ ابھی 8 فروری آئے گی، یزیدوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دینا۔ دیکھ لینا جو امام حسین کے ساتھ ہے، جو عدل کے ساتھ ہے، جو دین کے ساتھ ہے، جو ظلم کے خلاف ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہو جانا، اور دیکھنا کہ جو یزیدیت پر ہے۔ ہمارے ہاں آسان یہ ہے کہ ابھی محرم الحرام آئے گا، ہم رات کو حسینیت لنگر پکائیں گے، یزید کو بولیں گے ظالم، فاسق، پلید۔ جتنا میں زور سے بولوں گا اتنا زیادہ لوگ نعرہ لگائیں گے، لیکن جیسے ہی میں نیچے زمین پر آؤں گا کہ بھائی وہ تو وہ یزید تھا، اس زمانے کے یزید کو میں کسی کا نام لوں کہ بھائی روٹی کپڑے مکان کے نام پر جو ہے 50 سال کو قوم کو کیسے تباہ و برباد کیا، مظلوموں کے ساتھی کا نعرہ لگا کر خود کیسے ظالم بن گئے، ملک سوارو قرض اتارو کہہ کر جو ہے خود سارا کچھ کیسے کھا کے اور اپنی جاتی عمرہ کے اندر محلات تیار کر لیے۔ تبدیلی آ گئی، ملک کا بیڑا غرق کر دیا، ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا، رافضیت کو اور ناسبیت کو اس ملک کے اندر مسلح، بولا نہیں۔ حضرت آپ کربلا بیان کیجئے، ہمیں وہ والی کربلا چاہیے کہ صرف اس یزید کو آپ برا بلا کہیں۔ یہ جو اس زمانے کے یزید ہیں یہ سب ہمارے قائد ہیں۔ ارے واہ 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 واہ، قربان جائیں تیری حسینیت پر، قربان جائیں تیرے دین کے اوپر۔ ہم جمعے کا خطبہ بھی اپنی مرضی کا چاہتے ہیں، ہم دین بھی اپنی مرضی کا چاہتے ہیں، ہم حسینیت بھی اپنی مرضی کی چاہتے ہیں۔ بھائی کون سی والی حسینیت چاہیے ہے؟ بھائی اس یزید کو گالیاں دیتے رہیں، اور لیکن آپ نے یہاں اس زمانے کے اندر جو کچھ جو کر رہا ہے آپ نے نہیں کہنا ہے۔ آزادی گرامی، قیامت کے دن آپ بھی کھڑے ہوں گے، میں بھی کھڑا ہوں گا، لیکن میں گناہگار ہوں، میرے اندر غلطیاں ہوں گی لیکن خدا کا شکر ہے اللہ کے دین کا غدار نہیں۔ یہ قرآن جو میں کھول کے بیٹھا ہوا ہوں، میں کسی کے خوف و خطر سے اس قرآن کے احکامات کو بیان کرتے ہوئے کبھی نہیں گھبرایا کہ نہیں یار اس پر ذرا ہاتھ رکھ لو، نہیں اس پر تھوڑی سی، اس پر آیت پر ذرا ہاتھ رکھ لو، برا لگے گا، لوگ ناراض ہوں گے۔ مجھے لوگوں کو راضی رکھنا ہے، مجھے لوگوں کو جوڑ کے رکھنا ہے۔ اور آج لوگوں کو جوڑنا یہ ہے کہ آپ حق بات بیان نہ کریں، آپ سچی بات بیان نہ کریں، لیکن قیامت کے دن کیا ہوگا یہ قرآن میرے سامنے کھلا ہوگا۔ فرمایا قیامت کے دن جب ہوں گے اس دن چہرے بدلے جائیں گے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ ہائے ہائے ہائے، سنیے گا ذرا، نوجوان بچے ذرا توجہ کیجیے۔ یوم تقلب وجوہہم، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ کاش کہ ہم نے ان لیڈروں کی اطاعت نہ کی ہوتی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ آج قرآن کا حکم سنائیں، آپ کے قرآن کے حکم کو بولیں کہ مولانا صاحب ہم آپ کے پاس صرف جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اچھی میٹھی آپ کو سنتیں کو باتیں سنائیں، وہ سننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ اس قسم کی سیاسی باتیں نہ کریں۔ وہ ہمارا باہر کا معاملہ ہے، وہ باہر کا معاملہ نہیں ہے۔ کربلا والوں سے پوچھو، کربلا والوں نے سب کچھ کٹا دیا۔ اقبال کہتے ہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ فرمایا کہ جب تم دین کو، انگریز یہی کہتا تھا نا، کہتا تھا کہ ٹھیک ہے تم نماز پڑھو، تم مسجدیں بناؤ، تم حج کرو، تم بڑے بڑے اجتماعات کرو، دعا کے لیے جاؤ۔ ابھی جو دعا ہو رہی تھی، چور بھی جا رہا ہوتا ہے، اسمگلر بھی جا رہا ہوتا ہے، سب جا رہے تھے، دعا کریے چلو بھائی، دعا کریے چلو۔ بولا بھائی حاجی صاحب آپ تو اسمگلنگ کرتے ہیں، سود کا کرتے ہیں۔ بولے یار کچھ بھی ہے، دعا کے لیے چلو، سارے اسمگلروں کو بھی لے چلو، سود خوروں کو بھی لے چلو، آخری دعا ہو رہی ہے، آخری دعا ہو رہی ہے جی۔ نظام کو کچھ نہیں، چور بھی جا رہا ہوتا ہے، ڈاکو بھی جا رہا ہوتا ہے، ملک کو لوٹنے والے قاتل بھی جا رہے ہوتے ہیں، سیاستدان بھی جا رہے ہوتے ہیں، چونکہ وہاں اس نظام کو ہٹ نہیں کیا جاتا، اس نظام کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ بولا جو کچھ تم کر رہے ہو وہ کرتے رہو، لیکن یہاں آ کر بیٹھ کے سارے، ابھی چند دن پہلے شور مچا ہوا تھا کراچی شہر کے اندر، دعا کریے چلو، دعا کریے چلو۔ آزاد گرامی یہ نہیں ہوگا، اس نظام کو دیکھ، فرمایا جدا ہو دین سیاست سے تو رہتی ہے چنگیزی، فرمایا چنگیزیت باقی رہ جاتی ہے۔ اور آج انگریز یہی کہتا ہے کہ تم نے جو دعائیں کرنی ہیں، 30 لاکھ کا حج کرو، مسجدیں بناؤ، روزے رکھو، رمضان گزارو،
تمہیں واشنگٹن ڈی سی کے اندر مسجد کے لیے جگہ چاہیے، وہاں جگہ دے دیں گے. تمہیں نیو یارک کے اندر چاہیے، لندن میں چاہیے، ٹورنٹو میں چاہیے، کوئی جگہ، کوئی سینیگال، کوئی چرچ بک رہا ہے، اس کو لو، ہم پرمیشن دیں گے، اور پرمیشن دے کے تمہاری مسجد وہاں بنے گی، تم نماز پڑھو. ہمیں تمہاری نماز سے کوئی اعتراض نہیں، ہمیں تمہارے روزے سے کوئی اعتراض نہیں، تمہارے 30 لاکھ کے حج سے کوئی اعتراض نہیں، تمہاری ان دعاؤں سے ہمیں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے. ہاں، نظام کی بات نہ کرنا، نظام ہمارا ہوگا. نمازیں تم پڑھتے رہو، اپنی تسبیحیں اپنی پڑھتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، جمعرات کے ذکر کی محفلیں چلتی رہیں، ہمیں کوئی بھی فکر غم نہیں ہے. ہم تمہیں کہیں بھی ہمارے ملک کے اندر ہم تمہیں سیکیور کریں گے، سیکورٹی دیں گے، لیکن جہاں پر تم نماز کی بات کرو گے، ملک تمہارا ہوگا اور قانون ہمارا ہوگا. آج بھی جج کے پاس کھڑے ہو کر مائی لارڈ، وہی بلیک گاؤن پہنا ہوا ہے اور وہی مائی لارڈ کا نعرہ لگ رہا ہے. 75 برس ہو گئے. اور پاکستان بنا تھا کس نظام کے اوپر کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. قائد اعظم محمد علی جناح سے پوچھا کہ منشور کیا ہوگا، پاکستان کا دستور کیا ہوگا؟ بولا دستور یہ قرآن دستور ہے. ہائے 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 جناح صاحب، وہ کدھر ہے دستور قرآن؟ آج تو اس قرآن کو پامال کیا جا رہا ہے. آج تو ہماری اسمبلی کے اندر ٹرانسجینڈر کے بل جو ہے وہ پاس ہوئی، اس میں کاف لیگ، میم لیگ، نون لیگ، پپلیے، مظلوموں کے ساتھی، فلانا، تبدیلی، سب نے ووٹ دیا. اگر کسی نے نہیں دیا تو نوجوان بچے بیٹھے ہوئے، میری معلومات کے اندر اضافہ کر دیجئے گا. بولا نہیں مولانا صاحب ایسی بات نہیں ہے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، مولوی ہیں ہم لیکن اتنے بے وقوف نہیں ہیں. تو وومن پروٹیکشن بل اس ملک کے اندر پاس ہو، ٹرانسجینڈر بل پاس ہوا. اللہ اکبر. مجھے بتاؤ کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، محبوب آپ کے رب کی قسم ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. سنیے گا ذرا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، قرآن کی آیات پڑھ رہا ہوں. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. اے حبیب، آپ کے رب کی قسم ہے وہ مومن ہو سکتے ہی نہیں ہیں. صرف نمازیں پڑھنے سے مومن نہیں ہوتے. جو نظام مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس نظام کے خلاف کھڑے ہیں، اور نمازیں اور تسبیحیں اور خانقاہیں ہیں. جی اقبال نے کہا تھا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. امام حسین نے جو کربلا کے میدان کے اندر رسم ادا کی ہے، ان خانقاہوں میں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا. فرما ان سے بڑا پیر کون ہوگا؟ سبحان اللہ. پیران پیر کے بھی وہ باپ ہیں، ان کے بھی آباء و اجداد ہیں. سبحان اللہ. فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. فرمایا جب تک آپ کے لائے ہوئے قانون کو، دین کو وہ نہیں مانتے، اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے، اس کو نافذ نہیں کرتے. فرمایا حبیب آپ کے رب کی قسم وہ مومن ہو سکتے ہی نہیں. وہ کیسے مومن ہو سکتے ہیں؟ صرف انسان یہ نعرہ لگاتا رہے کہ میں ایمان کو مانتا ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن اللہ کے لائے ہوئے دین کو میں نافذ نہیں کر سکتا ہوں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ. فرمایا جو اللہ کا لایا ہوا دین ہے اس کے اگر تم باغی ہو تو پھر باقی کیا بچا؟ اللہ اکبر. فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں امین بنایا ہے. حضرات گرامی، اشارہ مجھے مل گیا ہے، صرف میرے پاس 5 منٹ باقی ہے، توجہ آپ کی چاہیے. 2024 ہے، آج جمعہ پڑھا رہے ہیں، اگلا جمعہ جب پڑھنے کے لیے آپ آئیں گے تو ملک کے اندر انتخابات ہو چکے ہوں گے. 8 تاریخ کو انتخابات ہو چکے ہوں گے. کیسے ہوں گے، کیسے نہیں ہوں گے، اس پر بولنے کے لیے بہت کچھ ہے میرے پاس، بہت کچھ ہے میرے پاس، میرے دماغ کے اندر، میری انفارمیشن کے اندر، میری دنیاوی معاملات کے اندر بہت کچھ میں پڑھتا ہوں اور بہت کچھ میں سمجھتا ہوں. اور ایک عالم دین ہے، من لم یعرف اہل الزمان فہو جاہل. اس کو اگر زمانے کا پتہ نہیں کہ اس کے سراؤنڈنگ کے اندر ہو کیا رہا ہے تو بہت کچھ میں بول سکتا ہوں، لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں. میں صرف اتنا کہتا ہوں جو قرآن کہتا ہے. قرآن کہتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. یہ پیغام سن کے جائیے گا. منزل اوپر والی منزل کے اندر بھی بندے نظر آ رہے ہیں. اور بے شک تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. جو امانتیں ہیں تمہارے پاس وہ امانتیں ان کے اہل کو دینا. یہ میرے رب کا حکم ہے. میرا حکم ہو، میری بات ہو، ٹھیک ہے یار تم مجھ سے اعتراض کرتے ہو. پرانے زمانے کے اندر جب
تبدیلیوں کی حکومت تھی تو لوگ یہاں سے جمعے بھی چھوڑ کے چلے گئے. میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, میرا رب بتائے گا, ایک دن بتائے گا کہ ہم نے اپنی ذاتیات کی بنیاد پر, اپنی اس کے بنیاد پر, اس کے بعد تو میں نے بولنا ہی بند کر دیا, وہ تو ختم کر دیا چیپٹر. میں نے کہا وہ انجام کو پہنچ گیا, اب ہمارا کام نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ناراضگی یا راضی ہونے کی بات نہیں ہے, آپ ناراض ہو کر نہ جائیں, لیکن یہ دیکھ رہے قرآن کیا کہتا ہے, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. فرمایا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے, ابھی ہم جمعہ پڑھیں گے نا, ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء, خطبہ پڑھیں گے. فرمایا تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو دو. ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی, قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ. فرمایا جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو سمجھ جاؤ کہ قیامت آ گئی. اذا وسد الامر الی غیر اہلھا فانتظر الساعہ. فرمایا کہ جب امانتیں غیر اہل کو دی جانے لگیں, یہ امامت صغرا کے لیے ہر چیز چیک کر رہے ہو اور وہ امامت کبرا کے لیے تم جا کر آنکھیں بند کے ٹھپے لگا رہے ہو, کیا تمہیں خدا کی بارگاہ کے اندر جواب نہیں دینا ہے؟ اللہ کی عدالت کے اندر جا کر تم سے پوچھا نہیں جائے گا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم, اے ایمان والو خیانت نہ کرو. تم سے پوچھا جائے گا ان امانتوں کے بارے میں کہ تم نے دنیا کے اندر خیانت کیوں کی, ان خیانتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور کسی ظالم کے ساتھ تم کھڑے ہوگے, کسی کا جھنڈا اٹھاؤ گے, اللہ اکبر اللہ اکبر, زندہ باد مردہ آباد, میرا قائد زندہ آباد, میری پارٹی مردہ آباد. بھائی یہ کون سی پارٹی ہے؟ سندھیوں کے بیچاروں کا حال دیکھے, خدا کی قسم کیا کر دیا. میرا اللہ محفوظ فرمائے. یہ قرآن میرے ہاتھ میں, میں اس قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں, خدائے وحدہ لا شریک کی قسم میں ممبر پر بیٹھا ہوا ہوں, اہل سندھ کا میں حال دیکھتا ہوں, اہل کراچی کا حال دیکھتا ہوں, میرا دل خون کے آنسو روتا ہے. لبیک والے میرے ساتھی میرے پاس آئے کہ علامہ صاحب کراچی کے جس حلقے سے آپ کہیں گے کھڑا کریں گے. آپ کورنگی کے اندر آ کے کھڑے ہو جائیں, آپ ماڈل کالونی کے اندر آ کے کھڑے ہو جائیں, آپ کھارا در والی سیٹ کے اندر کہیں وہاں سے کھڑے ہوں. میں نے کہا میری مجبوریاں ہیں, میں اپنی مجبوریوں کی بنیاد پر کھڑا نہیں ہو سکتا ہوں, لیکن میں حق کی آواز بلند کروں گا بغیر کسی کے, بغیر میری ذات کی منفعت کے. میں حق کی آواز کو ہمیشہ بلند کرتا رہوں گا. سندھ والوں کا جو حال 50 برس کے اندر, بیچارے نسل در نسل نسل در نسل, وہ ہمارے کشمیر کے بچے آپ یقین کریں 17 گریڈ کے اندر اور بالکل مقابلے کے امتحانات کے اندر بچے کھڑے ہو کر پورے پاکستان میں لگ رہے ہیں. یہاں سندھ کی جو میڈیکل کی سیٹیں ہیں, یقین کریں میرے گاؤں کے بچے سیٹیں لے کر لڑکیاں اور لڑکے یہاں پر آتے ہیں, اور ان غریبوں کو نسل در نسل مظاہرے بنایا ہوا ہے. چند وڈیرے ہیں, الیکشن سے پہلے ایک دیگ پکائیں گے, دیگ کھلائیں گے, بابا سائیں اچھو مزہ اچنی, سب کو بلائیں گے, ساتھی ہوئے بابا گلے سے لگائیں گے, اور اس کے بعد دوبارہ 5 سال کے لیے ان کا سب کچھ تباہ و برباد. کروڑوں اربوں خربوں. اب تو جو 18ویں ترمیم آئی ہے یہ سنیے گا ذرا. 18ویں جو ترمیم آئی ہے تو فیڈرل کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, سب کچھ آ گیا ہے صوبوں کے پاس. اب جتنی خاص طور پر ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, جتنی چیزیں ہیں, سارے فنڈز جاتے ہیں, ریونیو جاتا ہے سارا فیڈرل کے پاس, اور فیڈرل اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہے صوبوں کے پاس, سب صوبوں کے پاس آ جاتا ہے. اور گزشتہ 15-20 سال سے اس صوبوں کے اندر آپ نے دیکھا کیا کام ہوا. خدا کی قسم کراچی کی سڑکیں دیکھیں آپ اورنگی جائیں, کورنگی جائیں, لانڈی جائیں, آپ ماڈل کالونی جائیں, آپ جا کر دیکھیں کہ ایسے بنا دیا ہے جیسے کوئی کھنڈرات ہوتے ہیں. کل پرسوں میں دہلی کا دیکھ رہا تھا کہ وہ عام آدمی پارٹی کا کہہ رہا تھا کہ ہم نے دہلی کو کیسا بنا کے رکھ دیا. دہلی سے زیادہ میرا شہر ریونیو دیتا ہے. میرا شہر پورے پاکستان ایک طرف, اور 60-65% جو ہے ریونیو شہر کراچی دیتا ہے, لیکن تباہ و برباد یہ سندھ کے حکمران ظالم کر رہے ہیں. یہ حکمران ظالم کر رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر ہمیں بھی جواب دینا ہو کہ ہم ان ظالموں کے ساتھ کھڑے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا جھکاؤ ظالموں کے ساتھ نہیں, تمہارا جھکاؤ بھی ان کے ساتھ ہو کہ یار کچھ بھی ہے, ہمارے اپنی برادری کے ہیں, اپنی زبان کے ہیں, اپنے صوبے کے ہیں, اپنے فلاں کے, بھائی ظالم ہے, بھلا کچھ بھی ہے یار, ظالم ہے یا کچھ بھی ہے, ظالم ہے یا کالم ہے.
کالا ہے یا لیلا ہے یا پیلا ہے، کچھ بھی ہے، ہمارا تو ہے، چلو اس کو. فرمایا نہیں نہیں، وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا. آخری حدیث پاک سنیے گا. اور اس کے بعد ہماری جب ملاقات ہوگی تو 8 فروری ہو چکا ہوگا، لیکن یہ دیکھ لیجئے گا کہ 8 فروری تو ختم ہو جائے گا، 5 سال کے لیے ہم کہیں ظالموں کے ہاتھ کے اندر اپنے ملک کو دے کر نہ چلے جائیں، اور اس کے بعد 5 سال آپ بھی پیٹتے رہیں گے، میں بھی پیٹتا رہوں گا، ہائے یہ ہم نے کیا کر دیا. اور سب سے بڑا افسوس ہوگا میدان معاشر کے اندر. میدان معاشر کے اندر سب سے بڑا افسوس ہوگا. کیا کہیں گے؟ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ. اے خدایا یہ جو لیڈر تھے نا، انہوں نے ایسے بھاشن دیے اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا. تبدیلی آ گئی، وہ تبدیلی آ گئی، روٹی کپڑا مکان آ گیا، سوارو بھائی سوارو، قرض اتارو. یار کو بے وقوف تو نہیں ہم؟ آپ ہی انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، اسی زمین پر رہتے ہیں، اسی روٹی کھاتے ہیں. کیا وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم کیا ہے، گلیاں ہماری پکی کرا لو، ٹرانسفارمر لگا لو، آلو پیاز دے دو بھائی، ووٹ لے لو، آلو پیاز دے دو. اب تو ایک ایک دیکھ کے اوپر جو ہے ووٹ کو دیے جا رہے. آزادی گرامی، یہ ووٹ ایک امانت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر قیامت کے دن ندامت ہوگی. اور پھر کیا کہیں گے؟ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا. خدایا ہمارے ان لیڈروں نے ہمیں گمراہ کیا، تو ہمیں تو عذاب دے رہا ہے، ہمیں جہنم کے اندر ڈال رہا ہے، لیکن ان کو ہم سے زیادہ دگنا عذاب دینا. لیکن وہاں پر کیا ہوگا؟ یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. آئے افسوس، مجھے اللہ نے عقل بھی دی تھی، سمجھ بھی دی تھی، شعور بھی دیا تھا، ایمان کی دولت بھی دی تھی، میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا، میں قرآن کی اطاعت کر لیتا، میں ان ظالموں کے ساتھ کھڑا نہ ہوتا، میں ان ظالموں کے حق کے اندر کھڑا نہ ہوتا. فرمایا کہ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. آزادی گرامی ختم ہو گیا، جمعے کے وقت سنتے جاؤ 8 فروری کو مور لگاتے ہوئے. فرمایا کہ تم نے تعاون کرنا ہے تو اچھائی کا تعاون کرو، اور فرمایا کہ برائی کا تعاون نہ کرنا، برائی کا ساتھ نہ دینا. فرمایا اس لیے کہ اگر تم برائی کا ساتھ دو گے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. فرمایا جو کسی کی اچھی سفارش کرے گا، آپ ایک کینڈیڈیٹ کو کہتے ہیں کہ یہ فلانا میرا کینڈیڈیٹ ہے، اس کو اوپر مور لگاتے، آپ نے بھی لگایا، آپ نے لگایا، یہ آپ کی سفارش چلی گئی کہ بھائی یہ بندہ بالکل صادق ہے، امین ہے، سچا ہے، ظالم ہے اور ظالم نہیں ہے، کرپٹ نہیں ہے، امانت دار ہے، یہ سارا کچھ میں نے لکھ کے دے دیا ہے. اب وہ بندہ واقعتاً ایسا ہے تو سنیے گا، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا. وہاں جا کر اسلام آباد میں جو کام کرے گا، میرا رب آپ کو بھی اجر عطا فرمائے گا. سبحان اللہ کہہ دیں گے؟ یہ میں آیت پڑھ رہا ہوں، من یشفع شفاعۃ حسنہ، اچھی سفارش کی کسی کی. اور پھر آگے ومن یشفع شفاعۃ سیئہ، کسی ظالم کو، چور کو، کرپٹ کو آپ نے کہا کچھ بھی ہے، پارٹی کا ہے، پرچی ڈالو بھائی، پرچی ڈالو بھائی، پرچی ڈال دو. فرمایا کہ تم پرچی تو ڈال دو گے، سفارش تو کر دو گے، جو کچھ وہ برائیاں کرے گا اس کا بھی ہوگا اور تمہارے سفارش کرنے والے کا بھی ساتھ ہوگا. بس حضرات کرام، قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہم جمعہ پڑھنے جاتے تھے، ہمارے امام نے تو کبھی بات ہی نہیں کی، بولے نہیں نہیں نہیں، ناراض ہو جائیں گے، سیاست کی بات ہو جائے گی. سیاست کی بات نہیں، یہ آج جمعے کا خطبہ میں نے حسینیت کا دیا، حسینیت کا خطبہ دیا ہے، اعلاء کلمت الحق کا خطبہ دیا ہے، اور ظلم کے خلاف خطبہ دیا ہے، عدل کی بالا دستی کا خطبہ دیا ہے، اور میرے اس مظلوم شہر کی حق کی آواز کو بلند کرنے کا خطبہ دیا ہے. خدا وحدہ لا شریک کی قسم، میرے پاس طاقت ہوتی نا، خدا کی قسم میں اس شہر کے لیے کھڑا ہو جاتا، میں اس شہر کے لیے کھڑا ہو جاتا، اپنے ساتھیوں کے گھر گھر جاتا. لیکن میں کمزور ہوں، میری کمزوری کو قبول کر لو. لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ابھی تم نیت کرو گے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، تمہاری اگر نماز صحیح میں کر سکتا ہوں تو میں تمہیں غلط مشورہ نہیں دوں گا، کسی ظالم کے ساتھ کھڑے نہ ہونا. میرے نبی نے کہا من مشى مع ظالمین، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور نے فرمایا من مشى مع ظالم لیقویہ وقد یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام. فرمایا جو کسی ظالم کے ساتھ چلا، تعاون کیا، اس کو پتہ ہے ظالم ہے،
لیقویہ، اس کو طاقتور بنایا. فرمایا فقد خرج من الاسلام، وہ اسلام کے نور سے نکل گیا. میں نہیں کہتا ہوں اسلام سے نکل گیا، میں کافر نہیں قرار دے رہا ہوں، توجیہ کر رہا ہوں اس کی. اسلام کی برکت سے نکل گیا. اس کے اندر اسلام نام کی چیز نہیں ہے، کیموفلاج کیا ہوا ہے، ایک نام رکھا ہوا ہے عبداللہ اور عبد الرحمن، اور دندے سارے کے سارے ظالموں کے ساتھ